خواتین و حضرات، عام طور پر یہ خیال ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کم سرمایہ سے شروع کیا جانے والا کاروبار میں منافع کی شرح بھی کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ کاروبار جز وقتی طور پر تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو کل وقتی روزگار نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی بھی کاروبار کے آغاز کے لیے سب سے پہلے منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں مہارت حاصل کرنے کا مرحلہ اور سرمایہ کی باری سب سے آخر میں آتی ہے۔ مکمل منصوبہ بندی اور مہارت کے بعد شروع کیا جانے والا کاروبار کم سرمایہ سے ہی شروع کیا جائے مگر کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم آپ کی رہنمائی ایسے ہی کچھ کاروباروں کے بارے میں کریں گے جن کو کم سرمایہ سے شروع کر کے ایک عام نوکری سے زیادہ کمائی کی جا سکتی ہے اور اس کو وقت کی جدید اصولوں پر چلا کر اس سے بڑی کامیابی بھی حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 1، کھانے پینے کی اشیاء کے سٹال۔ دوستو، آج کل ہر جانب فرینچ فرائز، برگر اور سوپ وغیرہ کے ٹھیلے نظر آتے ہیں۔ اس کاروبار کے آغاز کے لیے سب سے پہلے تو اس کام کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کا آغاز کسی ایسی جگہ کیا جا سکتا ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو۔ اسی طرح کے سٹال میں منافع کی شرح ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور اس سے کم وقت میں زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس کام کو جز وقتی طور پر کرتے ہیں، کیوں نہ کہ یہ کام شام کی اوقات میں زیادہ چلتا ہے، مگر اسکول، کالجز اور دفاتر کے قریب کی جگہ کا انتخاب کر کے اس کام کو کل وقتی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، نمبر 2 پر ہمارا جو کاروبار ہے وہ ہے خدمت کی فراہمی کا ادارہ۔ اس کام کے لیے سوشل میڈیا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ مختلف قسم کے لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو ان کی متعلقہ خدمات فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہنرمند لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو روزگار فراہم کرنے کا ایک وسیلہ بھی بن سکتے ہیں اور ان ہنرمندوں کو ایک معمولی رجسٹریشن فیس کی ادائیگی کی بنیاد پر ایک جانب تو کام فراہم کر سکتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں سے بھی معاوضہ وصول کر سکتے ہیں جو کہ خدمات کے طلبگار ہوں۔ دوستو، نمبر 3 پر ہے اسٹیٹ کے کام۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کاروبار کو بہت ہی بدنام کر دیا ہے، مگر اگر ایمانداری سے کیا جائے تو یہ کاروبار بھی کافی بڑے منافع کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس میں جائیداد کی خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ کرائے وغیرہ کے معاملات بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بننے والی کمیشن کافی زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے دوستو آئی کامرس کے ذریعے۔ آئی کامرس پاکستان کے اندر کاروبار کا تیزی سے ترقی پاتا ہوا شعبہ ہے۔ اس کے ذریعے مختلف اشیاء کے آرڈر آن لائن لیے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ان آرڈر کی ڈیلیوری کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کسی بڑے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مختلف کمپنیاں اپنے سامان کو آن لائن فروخت کرنے والوں کو بھی منافع آفر کر رہی ہیں۔ اس طریقے کے لیے اگرچہ قلیل سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے کسی بھی بڑے بزنس مین سے زیادہ کمائی کی جا سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔